آیا گیا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو۔ اب کتنی چیزوں کی ضرورت ہے معلوم آپ کو؟ آپ مسجد میں کیا کیا نہیں کر سکتے۔ جو نوجوان بچے نشے کے عادی ہیں، کسی سائیکیٹرسٹ کو بلا کر، کسی سائیکولوجسٹ کو بلا کر ان بچوں کی کاؤنسلنگ کر سکتے آپ کہ ان بچوں کو جو ہے وہ کیسے ان برائیوں سے بچایا جائے۔ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جو امت کی فکر، جو امت کا ایک درد پہنچایا ہے، اس کا احساس تک نہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، قیدیوں کو جب چھوڑنے کی بات آئی تو اس قیدی سے کہا گیا، آج کل جیسے قیدی کو رہا کرنے کے لیے بیل میں پیسے لیے جاتے کہ اتنے پیسے اگر آپ دیں گے تو آپ کو بیل ملے گی اور قیدی کو رہا کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں اگر قید سے رہا ہونا ہے تو ہمارے بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تمہیں جو ہے وہ قید سے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر امت کو تعلیم دی کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس۔ آج اسی مسجدوں سے جو ہے آپ بچوں کے لیے جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر سکتے، کریئر گائیڈنس کر سکتے۔ انہی بچوں کے لیے جو ہے مسجد کی آمدنی کا ذریعہ علماء سے، مفتیان اکرام سے مشورہ لے کر اسکالرشپ کا انتظام کر سکتے، بچوں کے لیے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کر سکتے۔ اب یہ بچے کو جب آپ مسجد کا راستہ، مسجد میں یہ سہولتیں نہ دیں گے تو کہاں جائیں گے بچے؟ اب ہمارے یہاں سال میں ایک مرتبہ وہ سمر کیمپ ہوتا ہے، مطلب اکثر مساجد میں، وہ بھی فارمیلٹی کے لیے۔ اب اس میں کوئی سسٹم ہوتا نہیں، ایک پڑھانے والا ہوتا، 50 60 بچے ہوتے، کوئی اس میں سلیبس نہیں، کوئی اس میں ٹائم ٹیبل نہیں۔ اب سوچے ایک حضرت 50 60 بچوں کو کیسے پڑھاتا؟ اب اس میں کوئی ڈھنگ کا نہیں، وہ ایک فارمیلٹی کے لیے بس ہوتا، لیکن باقاعدہ جو ہے ایک سسٹمیٹک، ایک ریزلٹ اورینٹڈ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ہے یہ سب چیزیں اس پر غور کریں۔ مسجدوں میں جو ہے وہ خاص کر جو صحیح العقیدہ تحریکیں کام کر رہی ہیں پوری دنیا میں، اگر آپ ان کو مسجدیں نہیں دیں گے تو مسجدیں جو ہے وہ بد مذہبوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں، بد عقیدوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ کتنی